السلام علیکم۔ ورلڈ وائس ڈیجیٹل سے طارق جمال حاضر خدمت۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اخبار جنگ کے گروپ ایڈیٹر، فیچر رائٹر، سینئر کالم نگار جناب عابد تیامی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ایک جانب انتخابی عمل کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں تو دوسری جانب سینئر سیاستدانوں کی جانب سے انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے طرح طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے حالات میں انتخاب کیا ہو سکتے ہیں، ایسا سوال انہوں نے اٹھایا ہے۔ دوسری جانب وزیر داخلہ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے پرامن ماحول ضروری ہے، لیکن لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایشو ہے۔ ایسے حالات میں جب انتخابی عمل پر سینئر سیاستدان سوال یا نشان لگا رہے ہوں، کیا انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس سب پر ہم جناب عابد تیامی صاحب سے رائے لیں گے۔ اور پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ساتھ ہی چیلنج کر دیا گیا، یہ معاملہ کیا ہے، اور چوہدری شجاعت حسین سے 15 سال بعد نواز شریف کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس ساری صورتحال پر جناب عابد تیامی صاحب سے بات کریں گے۔ جی تیامی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کی نظر میں کیا انتخابات ہوں گے یا کوئی مزید ڈیلے ہو سکتی ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق جمال صاحب، انتخابات کا انحصار جو ہے وہ عمران خان کے کیس کے حوالے سے ہے۔ اگر تو ان کا پروگرام یہ تھا، جو پلان بی تھا، جو لندن پلان تھا، اس کے مطابق تو یہ تھا کہ نومبر کے آخر تک اس کو سزا ہو جائے گی، وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اور وہ اس کے بعد راستہ ہموار ہو جائے گا۔ لیکن حالات جو ہیں وہ ایسے پیدا ہو گئے ہیں۔ اب کل جب ان کی اپیرنس ہوئی ہے عدالت میں اور انہوں نے بات بھی کی ہے میڈیا سے، 4-5 منٹ کی یا 9 منٹ کی کہتے ہیں بات ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے نا مزید آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی پی ٹی آئی کی مقبولیت جو ہے وہ ملک میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اب جو یہ انتخابات کی بات کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو ابھی آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، اصل میں انہوں نے اس کے اندر جو ایک آف دی ریکارڈ جو چیزیں جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہی طے ہوا ہے کہ کس طرح سے انتخابات کو جو ہے وہ روکا جائے، ملتوی کیا جائے کہ فروری میں انتخابات نہ ہوں۔ یہ ایک پلاننگ بنائی گئی ہے۔ اب اس پلاننگ کی آڑ میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے گورنر کے پی کے نے جو ہے وہ ایک بیان دے دیا کہ جی لکی مروت، ڈی آئی خان اور فلاں جگہ پہ جو ہے نا وہ حالات بڑے خراب ہیں۔ دوسری طرف بلوچستان سے یہ جو ہے نا آوازیں اٹھانا شروع کر دی گئی کہ جی وہاں جو ہے وہ موسم کی خرابی ہے، برف باری ہے اور یہ ہے، تو اس وجہ سے یہ انتخابات نہیں ہو رہے۔ یہ ایکچولی جو ہے نا یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر تو عمران خان کو اب جیسے دیکھیں سائفر کا وہ کیس ہے، اس کو دوبارہ سے وہ پھر غیر قانونی طور پہ انہوں نے شروع کر دی ہے، ابھی نوٹیفیکیشن ہوا نہیں، ہیئرنگ شروع کر دی ہے 12 کو، وہ جو ہے نا وہ آپ فرد جرم بھی عائد کر رہے ہیں۔ اگر تو انتخابات جو ہے نا یہ بالکل اگر ان کو سمجھ آ گئی، ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے، پہلے یہ سمجھتے تھے کہ جی ڈسکوالیفائی ہو جائے گا عمران خان نے اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ایک نیا جو انٹرا پارٹی الیکشن کروا دی ہے، نیا چیئرمین جو ہے نا وہ ایک آ گیا ہے جو ایک نگران چیئرمین ہے، تو وہ بھی ایک ختم ہوگی۔ وہ دوسرے سوال کی طرف ہم آئیں گے، لیکن ابھی میں آپ کو کلیئر کٹ یہ بات بتا رہا ہوں، ان کی یہ خواہش ہے کہ بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لیا جائے۔ اگر تو بلے کا نشان نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے پاس تو پھر تو شاید الیکشن ہو جائے، ادروائز مجھے ابھی بھی الیکشن نظر نہیں آ رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 17 مختلف درخواستیں جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں دائر کر دی گئی ہیں باقاعدہ کہ جی الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیے جائیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اطلاعات ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف اور نون لیگ
یہ اگر مل جائیں گے کہ الیکشن نہیں ہونے جو ان کو نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں نا، بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی، پی ٹی آئی کے لیے تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. وہ تو کسی جگہ پہ اگر جلسہ کرتے ہیں تو ان کے لوگوں کو دہشت گردی کے مقدمات بنا دیتے ہیں. جو مولانا فضل الرحمان کو کے پی کے اندر تو پوری ایک جو ہے نا وہ ایک کھلے میدان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ جی ماحول نہیں ہے کمپین چلانے کا. ہم ماحول ان کو کیسے ملے؟ ان کو اصل میں ماحول نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ عوام کے اندر نہیں جا سکتے، عوام ان کو پسند نہیں کرتی، اس لیے وہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی کروانا چاہتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ تینوں مل جائیں گے تو پھر شاید الیکشن جو ہے نا وہ نہ ہوں. یہ تامی صاحب آپ کی بات سے یہ لگا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلے کا نشان نکلوانے کے لیے ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ چونکہ ٹائم کیا، اب دیکھیں نا یہ جو آپ نے دوسرا سوال کیا تھا انٹرا پارٹی الیکشنز کے، اب آپ دیکھیں کہ مجھے بتائیں پاکستان کے اندر، آپ بڑی باقی پارٹی کو چھوڑ دیں، ابھی یہ 3 پارٹی ہیں، پیپلز پارٹی ہے یا JUIF ہے یا نون لیگ ہے، ان کے سب کے انتخابات ایسے، اگر یہ غلط انتخابات ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے سب کے غلط انتخابات ہیں. سب ہی اسی طرح انتخابات ان کے ہوتے ہیں. واحد ایک جماعت ہے پاکستان کے اندر، جماعت اسلامی، جو اس کا باقاعدہ الیکٹرل رول ہے اور باقاعدہ ایک پروسیس پورا مکمل کرنے کے بعد وہ انتخابات. باقی کوئی پارٹی بھی اپنے انتخابات وہ اسی طرح نامزدگی ہوتی ہے اور بلا مقابلہ ہوتے ہیں. اب جب ان کے بلا مقابلہ ہو سکتے ہیں، آپ دیکھیں نون لیگ ہوئی ہے، اس کے تاحیات جو قائد جو ہے وہ نواز شریف ہیں، صدر جو ہیں وہ پھر ان کے اپنے گھر سے ہی ہیں، وہ شہباز شریف ہیں، پھر نائب صدر جو ہیں وہ مریم نواز ہیں، پھر ان کے سمدی جو ہیں وہ خزانہ کے ہیں، پھر سیکرٹری جو ہے وہ جو احسن اقبال ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی میں آ جائیں، چیئرمین ہے، کو چیئرمین ہے، اور سارے وہ بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے نامزدگیاں ہوتی ہیں اور بلا مقابلہ ہوتے ہیں. آج تک کبھی کوئی سوال نہیں اٹھا. ان کو سوال اٹھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو ڈسپیوٹ بنا کے، اور وہ باقاعدگی سے آپ دیکھیں کہ کئی لوگوں نے سوابی سے، اور وہ اکبر پتہ نہیں کیا ان کا نام ہے، سوری اکبر ایس بابر، ان کے تھرو جو ہے نا وہ کر دی گئی ہے جی، رٹ دائر کر دی ہے کہ جی یہ سارے انتخابات جو ہے نا وہ غلط طریقہ کار کے مطابق ہوا ہے، ان کو جو ہے نا وہ منسوخ کیا جائے. تو یہ صرف اور صرف مقصد یہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن چونکہ جانبدار ہے، الیکشن کمیشن سے 1% بھی توقع نہیں ہے کہ وہ الیکشن جو ہے نا وہ فری فیئر اینڈ جو ہے نا وہ صاف طریقے سے جو ہے نا وہ الیکشن کروا سکے. تو وہ آپ کو فوری طور پہ یہ کیس پہ وہ فیصلہ کر دیں گے، اور بلے کا نشان جو ہے وہ اگر چاہیں گے تو اس کو ختم کر دیں گے. چونکہ لوگ عام جو ہے ہمارے ہاں وہ اس طرح سے پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ الٹریٹ ہے، وہ شخصیات کو یا ناموں کو یا دوسری جو ان کے سامنے ایک سمبل جو ہے وہ ہوتا ہے. اور چونکہ عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا سمبل جو ہے وہ بلہ ہے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ جب بلے کا نشان نہیں ہوگا تو بہت سارے ووٹ جو ہے نا وہ ویسے ہی جو ہے نا وہ کسی اور کو چلے جائے گے، کنفیوژن ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، ریجیکٹ ہو جائیں گے سارا. تو یہ سارے ہی اپنے اس طرح کے چیزوں کو کر رہے ہیں، مگر یہ سارا کچھ غلط ہے. یہ جو بھی حربے استعمال کر لیں، آج بھی مقبولیت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، عمران خان کی ہے، اور لوگ بلے کو ووٹ دیں گے. ان کو پتہ چل گیا جتنے بھی آج تک سروے ہوئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کا گراف کہاں ہے اور ان کا گراف کہاں ہے. اسی وجہ سے یہ ساری جو ہے نا وہ نئی جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا وہ ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ الیکشن جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں، الیکشن ملتوی ہو جائے، الیکشن نہ ہو. تعمیر صاحب یہ بڑا اہم نقطہ ہے ایک الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ وہ سپریم کورٹ میں یہ ڈیٹ دے چکا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. تو ایسے حالات میں کیا ممکن ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ماحول بنایا جا رہا ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کا، تو ایک طرف ماحول بنایا جا رہا ہے، دوسری جانب سپریم کورٹ میں یہ ڈیٹ دے چکے ہیں، کیا کیسے یہ ہو سکتا ہے ڈیلے؟ دیکھیں جی، سپریم کورٹ آئین تو یہی کہتے ہیں نا 90 دنوں کے اندر انتخابات. اب آپ دیکھ لیں
1 سال ہو گیا ہے پنجاب کے اندر، 11 مہینے ہو گئے ہیں KP کے اندر جو ہے نا وہ غیر قانونی حکومتیں، نگران حکومتیں چل رہی ہیں۔ اب یہ جو انتخابات ہونے ہیں، اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، وہ بھی تو 90 دنوں کے اندر نہیں تھے، لیکن جب یہ جواز بنا لیا جائے گا، جب حالات اس طرح کے ناگزیر ہو جائیں، کر دیے جائیں گے، یا اس کو پورٹرے کیا جائے گا کہ جی یہ حالات ایسے ہیں، لا سچویشن کی ایسی نہیں ہے کہ انتخابات کروائے جا سکے، تو اس وجہ سے وہ ان کے لیے تو کوئی وہ سپریم کورٹ کے جتنے بھی آرڈر ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہاں صرف ایک وجہ ہے، یہ صرف اور صرف یہ میں آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں کہ یہ انتخابات جو ہے وہ اگر ان کی مجبوری ہے، ان کو کوئی نہیں ہے، انہوں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے، پہلے سے اناؤنس کیا ہوا ہے یہ ہم نامزد وزیر اعظم ہیں، یہ انتخابات جو ہے نا اگر وہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ فیس سیونگ کے لیے کروانا چاہ رہے ہیں۔ IMF کے انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ان کے جو قانون ہیں، ان کے لاز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک کے اندر جمہوریت ہوگی، وہ نام نہاد ہوئے، وہ کسی طرح کی بھی ہوگی، وہ ان کے لاز یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم امداد دیں گے، ہم ان کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ تو یہ صرف اس کھاتے کو پورا کرنے کے لیے، اس فارمیلٹی کے لیے انتخابات کرائیں گے۔ نتائج تو ہمارے سامنے ایک طرح سے وہ اناؤنس کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں نون لیگ کو کتنی سیٹیں مل سکتی ہیں؟ نون لیگ کو میں تو آپ کے پروگرام 1 مہینہ پہلے شاید کہہ چکا تھا کوئی شاید 60-70 سیٹیں دیں گے، لیکن مجھے تو لگتا ہے اب اس سے بھی کم ہوں گی۔ لیکن وہ بڑے اتحاد بھی تو بنا رہے ہیں، وہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بن گیا، سندھ میں MQM کے ساتھ بن گیا، وہ DDA کے ساتھ مل رہے ہیں، بلوچستان میں بھی انہیں اتحاد بنایا۔ تو دیکھیں یہ اتحاد اس وقت بنیں گے، الیکشن کے بعد بھی بنیں گے، یہ اس وقت میٹر کرتے ہیں جس وقت ووٹرز کا جو ووٹنگ کا تناسب ہے اس کا گیپ کم ہو۔ اس وقت جو PTI ورسز PDM اور آل پارٹیز، آپ یہ کہہ لیں کہ وہ تو 90% اور 10% کا ایک مارجن ہے۔ آپ کتنا کر لیں گے، آپ کتنی کو جال سازی کر لیں گے، آپ کتنی کو دھاندلی کر لیں گے۔ یہ تیامی صاحب ایک PTI اور پیپلز پارٹی کا اتحاد کیا ممکن ہے؟ بیرسٹر غوث صاحب ماضی میں پیپلز پارٹی کا حصہ بھی رہے ہیں اور ان کے کافی گہرے مراسم ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ دیکھیں یہ ایسی تو کوئی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی غوث صاحب کی وجہ سے یہ اتحاد ہوگا تو وہ ناممکن ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں جو اتحاد جو ہے وہ تو اپنے اپنے مفادات کے لیے ہوتا ہے، اور باقی غوث صاحب کیا رانا ثناء اللہ نہیں پیپلز پارٹی میں رہے ہوئے، اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو پہلے کسی اور جماعت میں تو پھر اب دوسری جماعتوں میں آ گئے۔ یہ سیاست میں ہوتا ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں، اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ آخر پہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے تیامی صاحب، نواز شریف صاحب گئے ہیں چودھری شجاعت حسین کے پاس، اور ان کے ساتھ شہباز شریف، مریم نواز اور دیگر ان کے پارٹی قائدین بھی تھے، رانا ثناء اللہ، ایاز صادق، اعظم نذیر تارڑ، اور اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق پایا گیا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اگر تو ان کے پاس اکثریت ہوتی یا ان کو لوگوں کا پتہ ہوتا کہ ان کے ووٹرز ہیں، تو پھر تو یہ بلوچستان اور اس جگہ پہ اور چودھری شجاعت کے پاس نہ جاتے۔ وہ تو ترلے منتیں کر رہے ہیں کوئی اکٹھا ہو جائے، ہمیں شاید کچھ ہمارے ووٹرز میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے، اور کوئی وجہ نہیں، یہ مفادات کی گیم ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سب ہونے کے باوجود بھی وہ کوئی جو ہے نا کچھ گین کر سکیں۔ بہت شکریہ جناب عابد تیامی صاحب، ہمیں بتا رہے تھے کہ بلے کو انتخابی بیلٹ سے آؤٹ کرنے کے لیے گیم تیار کی جا رہی ہے۔ ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، اور پروگرام پر کمنٹ کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔